الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظيم۔ تعریف ہے رب ذوالجلال کی ذات اکبر کے لیے، درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر۔ جمعہ کا وقت نہایت مختصر وقت ہوتا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جس عنوان کا تعین کیا گیا ہے میں اس کو واقعاتی رنگ دینے کی بجائے اختصار کے ساتھ ضرورت کی بات کہہ سکوں۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ وہ لوگ جو آپ کے رحم و کرم پر ہیں، جو آپ کے مرہون منت ہیں، اور یقیناً جو کسی کے مرہون منت لوگ ہوتے ہیں وہ معاشرے کا کمزور طبقہ ہی ہوتا ہے، وہ مزدور ہو یا ملازم، وہ عورت ماں کی صورت میں ہو یا بہن کی صورت میں یا بیٹی کی صورت میں، جو لوگ آپ کے ذمے ہیں ان کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا چاہیے۔
جس قدر آدمی دیندار ہوتا ہے آخرت کے دن سے ڈرتا اور گھبراتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی ہر حرکت کا جواب ایک روز رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، تو وہ اس دن کی جواب دہی کے احساس سے ڈرتا ہے، تو وہ اپنے ہاتھ اپنی زبان پہ قابو رکھتا ہے کہ کہیں میرے ہاتھ اور میری زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچ سکے اور کسی قسم کی ایذا نہ پہنچ سکے، تو پھر وہ تول کر بولتا ہے اور ہزار بار سوچ کر کسی پہ زیادتی کرتا ہے۔ تو میں اسی عنوان سے اپنی بات کو آگے چلاؤں گا کہ یہ تقسیم ربانی تقسیم ہے۔ کسی کو اللہ نے مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو آقا بنایا، کسی کو غلام بنایا، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، کسی کو خوبصورت رنگ دیا، کسی کو کالا رنگ دیا، کسی کو کس حال میں رکھا، یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے۔ اور جو شخص اللہ کی تقسیم کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کی تقسیم کی پرطنز کرتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا قد بڑا تھا، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا قد چھوٹا تھا، اور باہم عورتوں میں بھی رقابت ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک دن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے قد کی نقل اتاری، جیسے آج کوئی کسی کے بوڑھے آدمی کی جس کی کمر جھکی ہو اس کا مذاق اڑائے، یا جس کی ایک آنکھ بیٹھی ہو اس کا مذاق اڑائے، یا ایک آدمی اس کی زبان توتلی ہو اس کا مذاق اڑائے۔ یعنی یہ جو عیب اور نقص ہے، رنگ کا ہو، اعضاء کا ہو، اداؤں کا ہو، بالوں کا ہو، کوئی کسی کے گنجے پن کا مذاق اڑاتا ہے، تو گویا وہ تقسیم ربانی کا مذاق اڑاتا ہے۔ انہوں نے ان کی طرز اتاری چھوٹے قد کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اتاری۔ آپ نے فرمایا، عائشہ تو نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ اگر اس کام کو میٹھے سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کو کڑوا کر دے۔ تو اس لیے جو اللہ نے تقسیم بنائی ہے معاشرے میں، اس کا کسی صورت میں مذاق اڑانا نہیں چاہیے۔ اس سے اس کا دل بھی ٹوٹتا ہے اور اس کے اندر احساس کمتری بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور مومن کا کام تو یہ ہے کہ وہ گرے کو اٹھائے، ٹوٹے دل کی دلجوئی کرے، مصیبت میں پھنسے ہوئے کا ہاتھ پکڑے، راستہ بھولے ہوئے کو اس کی منزل تک پہنچائے، نبینا ہے تو اس کی لاٹھی پکڑ کر اسے راستہ دکھائے۔ اور اسی لیے ہم مسلمان ہیں، اور اسلام کا نام ہی سلامتی ہے کہ آپ کی طرف سے ہر اجنبی کو، جس کو آپ جانتے ہیں، جس کو نہیں جانتے، آپ کی طرف سے سلام کا اور سلامتی کا پیغام جائے۔ عبداللہ بن سلام یہودی عالم دین ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے نا، تو آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں تھے، جہاں اس وقت مسجد نبوی ہے۔ یہ بنی نجار کا محلہ تھا۔
تو وہ کہتے ہیں کہ میں چھپ چھپا کے گیا اپنی قوم سے کہ لوگ کہیں گے کہ یہودی عالم دین اور نبی کی بات سننے گیا. تو میں نے جب جھانک کر ابو ایوب انصاری کے گھر میں دیکھا تو میرے کانوں نے جو پہلی آواز سنی وہ یہ تھی کہ آپ کہہ رہے تھے مدینے والوں افش السلام، ایک دوسرے کو سلام کہا کرو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، تم تکڑے ہو تو اپنے کمزور رشتہ داروں سے مل کے رہا کرو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے لیے کھڑے ہو جایا کرو. تدخلوا الجنۃ بسلام، تم خدا کی جنت میں آرام سے پہنچ جاؤ گے. کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ کی یہ بات سنی تو میرے دل نے فوراً مان لیا کہ یہ تعلیم نبی کے بغیر کسی کی نہیں ہو سکتی. ان چاروں جملوں پہ غور کریں. ان چاروں جملوں میں اس انسان کی اپنی کوئی غرض نہیں ہے کہ بھئی سلام کہا کرو تاکہ تمہاری طرف سے سلامتی کا پیغام پہنچے. کس کو؟ الا من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تو جانتا ہے اس کو بھی اور جس کو تو نہیں جانتا اس کو بھی سلامتی پہنچے. یہ مسلمانی ہے. اور اگر آپ کی طرف سے تکلیف ہی تکلیف پہنچے تو یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ ایک دوست مجھے کل رات بات سنا رہا تھا. پرسوں فجر کی نماز کھڑی تھی، میں بھی جماعت میں تھا. وہ نماز پڑھنے کے لیے اس گلی میں آ رہا تھا. تو جب اس مسجد کے برابر میں آیا تو ایک آدمی، اس کے اوپر چادر تھی، اس نے اس کو روکا اور وہ سمجھا کہ میں ویسے یہ میرے پاس کھڑا ہو گیا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ جو تیرے پاس ہے نکال دو. میں نے کہا جی میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے مجھے گلے سے پکڑ لیا. تو میں نے بھی اسے گلے سے پکڑ لیا. اس نے پستول نکالا اور میری طرف فائر کر دیا. فجر کی نماز میں ہم نے آواز سنی ہے کہ باہر فائر ہوا ہے. تو میں اس کے ساتھ اس کے پستول کو آگے سے پکڑ لیا اور ہم گتھم گتھا ہو گئے. اور ادھر سے ایک آدمی باہر سے ایک اور آیا تو وہ بھاگ گیا. آپ اندازہ کریں کہ یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہوگا. اور یہ بزرگ نماز پڑھنے آ رہے تھے اور یہ واقعہ سن کر بھی فجر کے وقت آنے والوں کے لیے میں نے ڈرا نہیں رہا. اندھیرے میں آپ دیکھیں، ہم ایک مسلم معاشرے میں، ایک مسلم شہر میں ہم آباد ہیں اور مسجد میں آنے کے لیے نمازی محفوظ نہیں ہے. یہ ہماری مسلمانی ہے. راستے محفوظ نہیں، بازار محفوظ نہیں، عزتیں محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں، چادر و چار دیواری محفوظ نہیں. یقیناً قانون اپنے راستے بناتا ہے، قانون اپنا خوف رکھتا ہے، لیکن جب تک آدمی کے دل کی نیت ٹھیک نہ ہو کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بیٹے ہیں، لیکن ان کی تربیت کون کرے گا؟ یہ والدین کے ذمہ ہے. چونکہ والدین پکے مسلمان ہم نہیں ہیں. ہمیں دنیا داری اور دنیا کمانے سے فرصت نہیں. ہم کب بچوں کو بیٹھ کر بتائیں گے کہ بھائی ایک مسلمان کے لیے ایک مسلمان کے جذبے کیسے ہونے چاہیے؟
اور اگر ہم بات کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کی بات ہے. یہ مولویوں کی بات نہیں ہے، یہ دین کی بات ہے، یہ رسول پاک کی بات ہے، یہ اللہ کی کتاب کی بات ہے. تو معاشرہ نیک لوگ ان چیزوں کا مقابلہ کریں گے، اور جب تک وہ مقابلہ نہ کریں گے تو یہ برائیاں بڑھتی چلی جائیں. خیر، یہ تو میں نے چلتے چلتے بات کی ہے کہ یہ حالات ہیں ہمارے. تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ بات، سلام کہو بھئی سب کو کہ بھئی میری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی فکر نہ کرو، نہ ڈرو مجھ سے، میں مسلمان ہوں، اور مسلمان کو مسلمان سے کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. کھانے کھلاؤ بھی بھوکوں کو، اس میں پیغمبر کی اپنی غرض کیا ہے؟ آپ نے یہ تو نہیں کہا بھئی مجھے کھانا کھلاؤ، میں بے گھر ہوں مجھے گھر دو، میں غریب الوطن ہوں میری مدد کرو، میرے اہل خانہ کی مدد کرو، میری بیویوں کو گھر بنا کر دو، میری آل کے لیے مال اکٹھا کرو. اس میں تو کوئی بات بھی نہیں ہے. اور اپنے رشتہ داروں سے مل کے رہو، ان کی نگہبانی کرو، نگرانی کرو، ان کی مدد کرو. پیغمبر کا تو کوئی رشتہ دار ابھی مدینے میں نہیں ہے. آپ کی آل اولاد، آپ کا خاندان، آپ کے رشتہ دار تو ابھی سب کے سب مکے میں ہیں سوائے چند افراد کے. اور رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، یہ نبی کی اپنی اس میں غرض کیا ہے؟ تو پیغمبر جو بات بھی کرتا ہے بے غرض ہو کے کرتا ہے. جس کا عمل بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر، بادا و جام سے گزر، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. تو خیر، مسلمان اس درجے پہ آئے کہ وہ کسی کمزور کی کمزوری کی بنیاد پر اس کے مذاق نہ کرے، اس کا دل بڑھائے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ خود اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرا غلام حبشی تھا، سیاہ رنگ کا. آپ اہل حبشہ کو دیکھتے ہیں نا، لمبے قد، چپٹے ہوئے ناک، چوڑا ماتھا، سیاہ رنگ. بظاہر ہماری نظروں میں خوبصورت نہیں ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری نے آواز دی، او سیاہ رنگ والی عورت کے بیٹے، سیاہ رنگ والی عورت کے سیاہ بیٹے، او حبشن کے حبشی بچے. ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے. آپ نے فرمایا ابو ذر، کسی سفید رنگ والی کو کسی کالی پوست والی عورت پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت تو عمل کی بنیاد پر ہے. اور پچھلے جمعے کا جملہ ملا لیں کہ حضرت بلال کو عزت ملی تھی، اور وہ کس نے دی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہاں کوئی قریشی، کسی انصاری، کسی آقا، کسی غلام اور کسی سفید اور کالے رنگ والے میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہا تھا. کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت نہ تھی، کسی قریشی کو غیر قریشی پہ کوئی فوقیت نہ تھی سوائے عمل اور خدمات کے. جس کی دین کے لیے جتنی خدمات تھیں. ایک دن حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ہجرت حبشہ میں گئی تھی، ہجرت حبشہ میں. اور یہ پھر 7 ہجری خیبر کے موقع پر مہاجرین حبشہ واپس آئے، اور آپ خیبر کا مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. پھر وہاں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت حفصہ، وہ حضرت عمر کی بیٹی، حضور کی بیوی، اور حضرت اسما بنت امیس. مکالمہ شروع ہو گیا. حضرت عمر کہنے لگے، اسما، ہم نے تم سے پہلے مکے سے مدینے میں ہجرت کی،
ہم نے تم سے پہلے مکے سے مدینے میں ہجرت کی. حضرت اسما کہتی ہیں میں نے کہا کہ ہم نے بھی تو ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف اور آپ سے پہلے کی تھی. یہ مناقشہ شروع ہو گیا حضرت عمر کے درمیان اور حضرت اسما بنت امیس کے درمیان. اور یہ بات حضرت اسما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے عمر نے یہ بات کہی ہے. اس سے ان کا دل دکھا نا حضرت اسما کا. آپ نے فرمایا اسما تو نے عمر سے کیوں نہیں کہا کہ تو نے اللہ کی راہ میں ایک بار ہجرت کی میں نے 2 بار کی ہے. حضرت اسما کہتی ہیں جب مہاجرین حبشہ تک یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچی کہ آپ نے مہاجرین حبشہ کو یہ کہا کہ تم 2 بار اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آئے ہو, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے بڑی خوشی دنیا میں کبھی نہیں ملی. یہ جملہ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں نا کہ حضرت اسما کی خدمت ہجرت کے حوالے سے 2 بار تھی اور حضرت عمر کی 1 بار تھی. خدمات کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو فوقیت دیتے تھے. حضرت ابو ذر پھر بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے اپنے غلام کو تھپڑ مار دیا اور ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل آئے. آپ نے فرمایا ابو ذر تجھے کیا ہوا, تو نے اپنے ملازم کو تھپڑ مارا غصے میں آ کر, اس کی کسی غلطی پر, اس کے کسی گناہ پر, غلطی پر تو نے اسے مارا ہے نا, اور جتنا اختیار تجھے اس غلام پر ہے, جتنا اختیار تجھے اس غلام پر ہے, میرے اللہ کو اس سے بڑھ کر تجھ پہ اختیار ہے. ابو ذر تم دیکھتے نہیں ہو کہ خدا اتنا حلیم اور بردبار ہے کہ ہر روز کئی بار تمہیں معاف کرتا ہے. کون ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ 24 گھنٹے میرے اللہ کی رضا کے مطابق گزرتے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. انسان ہے, خطا کرتا ہے, بھولتا ہے, غلطی کرتا ہے, بار بار کرتا ہے, اور میرا اللہ ستار ہے, میری اور آپ کی غلطیوں پہ بار بار پردے ڈال رہا ہے, کسی کو نہیں بتاتا. اگر اللہ ستار ہے تو بندے کو عبد الستار ہونا چاہیے, ستار کا بندہ ہونا چاہیے. اگر اللہ رحمان ہے تو بندے کو عبد الرحمان ہونا چاہیے. اگر اللہ حلیم ہے تو بندے کو عبد الحلیم ہونا چاہیے, بردبار کا بندہ, بردباری کا اظہار کرے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا ملازم غلطیاں بڑی کرتا, کتنی بار معاف کروں؟ آپ نے فرمایا ہر روز 70 بار, ہر روز 70 بار. تو آپ نے جب یہ بات کہی کہ میرا اللہ تجھ پہ اس سے زیادہ اختیار رکھتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ ابو ذر زمین پر لیٹ گئے, زمین پر لیٹ گئے اور اپنے غلام کا پاؤں جوتے سمیت پکڑ کر اپنے رخسار پہ رکھ دی اور کہنے لگے میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ میری نخوت نکل جائے, تکبر نکل جائے, میرا غرور نکل جائے. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا, میری نخوت نکل جائے, میرا غرور نکل جائے. اب دیکھیں اس بات کے بعد اس غلام کا حوصلہ کتنا بلند ہوا ہوگا, اس کے دل میں کتنا عدم پیدا ہوا ہوگا کہ آج غلاموں کے پاؤں اپنے آقاؤں کے رخساروں پہ آ گئے, اس لیے کہ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے تھے. انہیں ڈر تھا کہ مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. اس لیے اپنے سے کمزور لوگ جو آپ کے مرہون منت ہیں, جو آپ کے رحم و کرم پر ہیں,
ان کے لیے کیا کرو؟ محبت کی چادریں بچھا دو، پیار کے دروازے کھول دو، ان کے لیے اپنی نرم زبان کو نرم کر دو، رویوں کو آسان کر دو، تاکہ ان کے حوصلے بڑھ جائیں۔ اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے میں کوئی دشواری نہیں تھی، آپ کو ملنے کے لیے کوئی دربان نہیں تھا، آپ کو ملنے کے لیے کوئی اجازت نہیں لینا پڑتی تھی، اور لوگوں کے حوصلے بلند ہو چکے تھے، بدو آ کر باتیں کرتے، غلام آ کے باتیں کرتے، وہ جانتے تھے کہ یہاں جھڑک نہیں پلائی جائے گی، آپ کی صحبت فیض میں آ کر لوگوں کی حرمتیں پامال نہیں کی جائیں، یہاں عزت داروں کو بے عزت نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہے کہ مدینے کی ایک لونڈی آئی اور دربار رسالت جمع ہوا تھا، صحابہ سر جھکائے بیٹھے تھے، آپ وعظ فرما رہے تھے، ایک لونڈی مدینے کی گردنیں پھلانگتی پھلانگتی بارگاہ رسالت میں آن پہنچی، آپ کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا بھی کیا بات ہے؟ اور صحابہ کی طبیعتوں پہ یہ بات بڑی گراں گزری کہ ایک لونڈی اور صحابہ کی گردنوں کو پھلانگتی ہوئی حضور کے پاس جان پہنچی۔ آپ نے فرمایا بھی کیا بات ہے اللہ کی بندی؟ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے آپ سے ایک کام ہے، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ آپ نے کہا کہو۔ کہنے لگی یہاں نہیں، مجھے یہاں آپ سے کام نہیں ہے، مدینے کی فلاں گلی میں میرے ساتھ چلو، وہاں میری ایک حاجت ہے، وہاں پوری کر کے آؤ۔ اسی لیے حضور دنیا کے بادشاہ نہیں تھے، وہ دنیا کے کوئی مقتدر انسان نہیں تھے، باوجود اس کے کہ آپ فرماتے کہ میرا دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پہ ڈرتا ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میرا دشمن 1 ماہ کی مسافت پر اللہ نے میرا رعب اس پہ ڈال دیا ہے، اور دوسری طرف مدینے کی لونڈیاں آپ کے ساتھ بات کرنے میں کوئی خوف محسوس نہیں کرتی۔ آپ نے صحابہ کو وہیں چھوڑا، صحابہ کی جماعت کو وہیں چھوڑا، اپنی بات کو وہیں روکا، اور اس لونڈی کے ساتھ گئے مدینے کی ایک گلی میں، اور اس کا کام کر کے واپس آئے، اور فرمایا کہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ ایک لونڈی کی آس نہ ٹوٹ جائے، جو آس لے کر آئی ہے نا ذات محمد سے، اس لونڈی کی آس نہ ٹوٹ جائے، میں نے تو اس لیے اس کے ساتھ اٹھا ہوں۔ اس لیے بارگاہ نبوت میں لونڈی آتی، غلام آتا، بدو آتا، دیہاتی آتا، گنوار آتا، مسافر ہوتا، مقیم ہوتا، سردار ہوتا یا کوئی مزدور ہوتا، تو آپ کی مجلس میں آ کے عزت پاتا تھا، اس کا حوصلہ بڑھتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کوئی غلام اگر یمن سے بھی آیا تو مدینہ چھوڑ کے نہیں گیا، اگر فارس کا سلمان آیا ہے تو مدینہ چھوڑ کے نہیں گیا، اگر روم کا صہیب آیا ہے تو اپنا شہر رسول اللہ کی صحبت چھوڑ کے کبھی روم واپس نہیں گیا، کہ بارگاہ نبوت سے جو احترام اور عزت ملتی تھی ان لوگوں کو زمانے میں کہیں سے نہیں ملتی تھی۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ دوسروں کو عزت دینا جان جائیں تو آپ معاشرے میں سب سے بڑے معزز ہو جائیں گے۔ عزت اس کی ہوتی ہے جو عزت دیتا ہے، اور جو لوگوں کی توہین کرتا ہو، لوگوں کی بے عزتی کرتا ہو، بھری مجلس میں اپنے اقتدار سے، اپنے اختیار سے، اپنی دولت سے کمزور لوگوں کی توہین کرتا ہو، اسے کبھی عزت نہیں ملتی۔
کسی کے شر سے ڈر کر تو میں اس کے خوف سے ڈر کر تو اس کی عزت کروں گا، لیکن اس کا نام عزت نہیں ہوتا۔ عزت تو وہ ہے جو میرے دل میں بستا ہو، میرے دماغ پہ بستا ہو۔ عزت تو وہ ہے ادھر میں کہوں محمد تو تم کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1400 برس کے بعد بھی اگر کسی کا نام لیا جائے تو میں کہہ دوں اللہ اس پہ رحمتیں برسا، یہ عزت ہے۔ 1400 سال کے بعد اگر میں ابو بکر کا نام لوں تو تم کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عزت ہے، یہ احترام ہے کہ جن کی شخصیتوں پہ میں اپنے بچوں کے نام رکھوں، اپنی بیٹیوں کے نام رکھوں۔ عزت تو یہ ہے، اور وہ عزت پا گئے دوسروں کو عزت دے کر۔ چھوٹی سی بات بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عہد خلافت ہے، اور ان کے ساتھ ایک ان کا غلام ہے۔ بازار میں نکلے، خلیفے کے لیے بازار میں نکلنا اس زمانے میں مشکل نہ تھا۔ آج تو ایک اسسٹنٹ کمشنر بازار میں آ جائے تو ہٹو بچو کے شور ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ دنیا دار نہیں تھے۔ حضرت علی بازار میں نکلے، غلام ایک کپڑے والی دکان پہ چلے گئے۔ یہ مولانا سلمان منصور پوری نے یہ اپنی کتاب رحمت للعالمین میں واقعہ نقل کیا، اور کہنے لگے بھائی یہاں سے کپڑے لو، میرے لیے بھی اپنے لیے بھی۔ غلام نے اپنے لیے سستے کپڑے لے لیے اور امیر المومنین کے لیے مہنگے کپڑے لے لیے، اور چاہیے بھی تو یہی تھا نا کہ آقا کے لیے جب ان کی ثواب دید پہ چھوڑ دیا گیا تو اپنے لیے سستے لیتا اور امیر المومنین کے لیے مہنگے لیتا، اچھے کپڑے۔ اور لے کر گئے دردی کے پاس، آپ فرمانے لگے کہ بھئی میرا لباس کون سا ہے، آپ کا لباس کون سا ہے؟ کہنے لگا یا حضرت یہ آپ کا لباس ہے، دیکھا تو بڑا قیمتی، اور غلام کا دیکھا تو کم قیمت، خوبصورت نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا اپنے غلام سے کہ یہ اچھا لباس تم اپنے لیے سلاؤ اور یہ سستا میرے لیے، کیونکہ میں بوڑھا ہوں تو جوان ہے، اور بوڑھے کو اتنے خوبصورت کپڑوں کی ضرورت نہیں، تم ابھی جوان ہو، یہ کپڑے تم پہنو۔ اب بتائیں جی یہ کہیں جا سکتا تھا؟ ہائے ہائے، یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا یہ واقعہ قیامت تک کے لیے آنے والے مجبوروں کے لیے، کمزوروں کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، لونڈیوں کے لیے، آقاؤں کے لیے کافی نہیں ہے کہ جب بھی علی کا نام آئے تو کہیں رضی اللہ تعالی عنہ؟ کردار انسان کو معزز بناتا ہے، معاملات انسان کو معزز بناتے ہیں، امانت انسان کو معزز بناتی ہے، دیانتداری انسان کو معزز بناتی ہے، اچھا لین دین انسان کو معزز بناتا ہے۔ اسی بات کو آگے چلاؤں گا آئندہ جمعے میں۔ وآخر دعوانا الحمد